اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، یہ ہے کاشان بصیرت کا آڈیو بک سلیکشن، اور جس کتاب کو آپ سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے آئینہ حقوق، اور یہ اس کتاب کی ریکارڈنگ نمبر 17۔ آج فرماتے ہیں کہ امام جماعت کا حق۔ وَأَمَّا حَقُّ إِمَامِكَ فِي صَلَاتِكَ فَأَن تَعْلَمَ أَنَّهُ تَقَلَّدَ السِّفَارَةَ فِي مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ وَتَكَلَّمَ عَنْكَ وَلَمْ تَتَكَلَّمْ عَنْهُ وَدَعَا لَكَ وَلَمْ تَدْعُ لَهُ وَطَلَبَ وَكَفَاكَ هَوْلَ الْمُقَامِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ كَانَ نَقْصٌ كَانَ عَلَيْهِ دُونَكَ وَإِنْ كَانَ تَمَامٌ كُنْتَ شَرِيكَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْكَ فَضْلٌ فوقع نفسك بنفسه وصلاتك بصلاته فتشكر له على قدر ذلك ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ لیکن پیش نماز کا تم پر یہ حق ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے تمہارے اور خدا کے درمیان رابطے کی اور تمہیں تمہارے پروردگار کی طرف لے جانے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس موقع پر وہ تمہاری ترجمانی کرتا ہے، اس کی طرف سے تم کچھ بھی نہیں کہتے ہو۔ وہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے، تم اس کے لیے دعا نہیں کرتے ہو۔ وہ تمہارے لیے طلب کرتا ہے، تم اس کے لیے طلب نہیں کرتے۔ اس نے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے اور تمہارے لیے اس سے سوال کرنے کو اپنے ذمے لیا ہے، جبکہ تم نے اس کی طرف سے کوئی چیز اپنے ذمے نہیں لی ہے۔ اگر اس کام میں کوئی نقص ہوگا تو اس کا خمیازہ اسی کو بھگتنا پڑے گا، نہ کہ تم کو، اور اگر وہ گناہ کرے گا تو اس کے گناہ میں تم اس کے شریک نہیں ہو اور اسے تم پر برتری نہیں ہے، اور وہ تمہاری سپر بن گیا ہے، اور اپنی نماز کو اس نے تمہاری نماز کی سپر بنا لیا ہے، لہذا اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ خدا کی قوت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ آپ کے اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ معموم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام جماعت اس کے اور خدا کے درمیان واسطہ ہے، اس کی طرف سے ایک ترجمان ہے، وہ اس کی طرف سے دعا کرتا ہے، اس کی طرف سے سوال کرتا ہے، وہ تضرع و زاری اور خوف کو برداشت کرتا ہے۔ اگر عمل کی انجام دہی اور اس کی کیفیت میں کوئی کوتاہی اور نقص وارد ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار امام جماعت ہے۔ اس کے گناہ میں تم شریک نہیں ہو اور اس پر تمہیں کوئی فضیلت و برتری نہیں ہے، بلکہ تمہاری اور تمہاری نماز کی حفاظت اس کے ذمے ہے۔ اس بیان میں اصل موضوع بحث نماز نہیں ہے بلکہ پیش امام ہے۔ امام جماعت جو کہ محراب میں کھڑا ہے، اس کی مثال سپہ سالار کی سی ہے۔ اس نے معمومین کو شیطان سے جنگ کرنے کے لیے تیار کر رکھا ہے اور تمام معمومین کی توجہ کو خدا کی طرف مبذول کر دیا ہے، اور دلوں کے کارواں کو خدا کی طرف بڑھا دیا ہے، اور اس کی زبان سے فروتنی اور انکساری کا اظہار کرا دیا ہے، اور اس نے نماز جماعت کے ذریعے فقیر و نادار، رئیس و غریب، زمیندار و رعیت، کالے گورے اور عالم و جاہل سب کو برابر کر دیا ہے، اور فخر و امتیاز کے راستوں کو بند کر دیا ہے۔ نماز جماعت کا فلسفہ۔ خداوند عالم نے بعض عبادتوں کو اجتماعی صورت میں ایک خاص جگہ اور خاص زمانے میں بجا لانے کا حکم دیا ہے تاکہ مومنوں کو اس کی عبادت کی بجاوری سے نفع و فائدہ حاصل ہو اور وہ کمال کے راستے کو طے کریں۔ نماز جماعت کے فوائد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ان لوگوں کے دلوں میں خدا کی عظمت و جلال جلوہ گر ہو کہ جو نماز جماعت کی صورتوں میں ایک مرتبہ رکوع میں جاتے ہیں، ایک ساتھ سجدے میں سر رکھتے ہیں اور ایک ساتھ تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں۔ نمبر 2، نماز جماعت سے مسلمانوں کی عظمت و شوکت کی جلوہ نمائی ہوتی ہے۔ نمبر 3، امام جماعت کی اقتداء کرنے سے دوسرے امور میں نظم و نسق اور میانہ روی کا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، نماز جماعت کے ذریعے اجتماعی روابط بڑھتے ہیں اور برادری و اخوت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 5، نماز جماعت پڑھنے سے نمازیوں میں ایک دوسرے پر ہر معاملے میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 6، نمازوں کو اول وقت جماعت سے پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ خدا کے تقرب اور دعاؤں کی مقبولیت کے لیے بہترین وقت ہے۔ نمبر 7، نماز خصوصاً جماعت کے ساتھ انسان عالم مادہ اور دنیاوی جنجال سے نجات حاصل کر لیتا ہے اور معنویت کے دریا میں اتر جاتا ہے۔
تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے سامنے صرف خدا ہوتا ہے، اور بس نماز جماعت سے مسجدیں اور عبادت گاہیں آباد ہوتی ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی اور واقعی لحاظ سے بھی۔ نمبر 9، نمازیوں کو ایک دوسرے کے حالات سے اور جماعت کے ذریعے ان کے درمیان محکم رشتہ استوار ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، معاشرے کے مختلف طبقوں، نادار و مالدار، کالے گورے، غلام آقا اور عالم و جاہل کا ایک صف میں جمع ہونا نماز جماعت طبقاتی امتیاز، اونچ نیچ کے فرق کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز جماعت میں شریک ہونے کے سبب سے طبقاتی فرق کم ہوتا چلا جائے گا۔ یہ چیزیں ان حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں جن میں لوگوں کو نماز جماعت میں شرکت کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اب ہم نماز جماعت کے ثواب سے متعلق حدیثیں سپرد قلم کرتے ہیں۔ نماز جماعت کی اہمیت اس کے آشکار ہونے میں ہے۔ علل اور عیون الاخبار میں فضل بن شاہزان سے اور انہوں نے امام روضہ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، نماز جماعت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ توحید و اخلاص اور اسلام و عبادت کھلم کھلا خدا کے لیے ہو، کیونکہ ان کے کھلم کھلا ہونے میں خدا واحد کی مشرق و مغرب والوں پر حجت ہے، تاکہ منافق اور ذلیل سمجھنے والے اس چیز پر عمل کریں جس کا انہوں نے زبان سے اقرار کیا ہے، اسلام اور اس کے پابند ہونے کو دنیا پر واضح کریں تاکہ لوگوں کے لیے ان کے مسلمان ہونے کی گواہی دینا آسان ہو جائے۔ اس کے علاوہ بھی نماز جماعت کے بہت سے فوائد ہیں، جیسے نیک کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا اور خدا کی نافرمانی سے روکنا۔ نماز جماعت کی فضیلت سے متعلق دوسری حدیث میں یہ وارد ہوا کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پانچوں نمازوں کو باجماعت پڑھتا ہے اس کے بارے میں نیک خیال رکھو۔ یہ وہی بات ہے جس کو ہم پہلے بیان کر چکے۔ نماز جماعت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نمازی ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس سے پہلے امام رضا علیہ السلام کی حدیث میں بیان ہو چکا ہے کہ آپ نے فرمایا، خدا نے نماز جماعت کا حکم اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ کھلم کھلا لوگوں کے سامنے ادا کی جائے، جس سے مشرق و مغرب والے اپنی آنکھوں سے اس حجت کو دیکھ لیں۔ اس حدیث میں آپ نے تعاون و مدد کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ نماز جماعت کا ایک فائدہ یہ کہ یہ معاشرے میں بدکاریوں اور برائیوں کو نہیں پھیلنے دیتی، بلکہ لوگوں کے درمیان فضائل و کمالات کو رواج دیتی ہے۔ مرزا جواد کی اسرار الصلاۃ سے اقتباس۔ نماز جماعت کا اصلی فلسفہ خدا کے حکم کے بارے میں مومنوں کے دلوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے۔ اس اتحاد کے بہت سے فائدے ہیں، ان میں سے ایک اسلام کی طاقت و قوت بھی ہے۔ اس سے قطع نظر نماز جماعت کا نفوس کی تکمیل اور سیر الی اللہ میں ان کا قوی ہونا اور خدائی برکتوں کو اپنی طرف جذب کرنے میں بڑا اثر ہے، کیونکہ اگر خدا کی رحمت ان میں سے کسی ایک کے شامل حال ہو گئی، خصوصاً اس وقت جب کہ ان کا اتحاد خدا کی رضا کے لیے ہو، تو وہ رحمت ان سب کے شامل حال ہوگی، اگرچہ دوسرے اس کے مستحق نہ بھی ہوں۔ اور دلوں کا آپس میں ملنا ہمارے لیے ایسا ہی ہے جیسے قلیل اور کم پانی دوسرے پانی سے مل جاتا ہے کہ اتصال کے بعد وہ کم نہیں رہتا بلکہ کر ہو جاتا ہے۔ اب وہ قلیل نجاست سے نجس نہیں ہوگا بلکہ اپنی جگہ پاک و طاہر رہے گا۔ مختصر یہ کہ اہم بات دلوں کا متحد ہونا ہے۔ پس اگر کسی کو اس جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب ہو گئی کہ جس کے شرکاء کے دل راہ خدا میں متحد ہیں، تو اسے اس ثواب کی امید رکھنا چاہیے جو نماز جماعت کے بارے میں احادیث میں بیان ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس نماز جماعت میں شریک ہوتا ہے کہ جس کے شرکاء کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ و حسد اور دشمنی پائی جاتی ہے، اور پھر یہ توقع رکھے کہ خدا اس کو بھی وہی ثواب عطا کرے گا جو کہ احادیث میں نماز جماعت کا بیان ہوا ہے، تو وہ خود فریبی میں مبتلا ہے۔ جس پیش نماز نے اپنے دل کو پاک اور اپنے نفس کو مہذب و پاکیزہ بنا لیا، تو اس سے لا محالہ ہر شخص محبت کرے گا، اور وہ بھی مومنین سے اس خدائی کی محبت کے تحت محبت کرے گا جس نے ان کے دلوں کو متحد کر رکھا ہے۔ وہ اس سے زیادہ محبت کرے گا کہ جتنی وہ اس سے کرتے ہیں۔ نتیجتاً ان کا نماز جماعت میں جمع ہونا خدا کے منشاء کے مطابق ہوگا۔ ہاں اگر ایسی نماز جماعت کہ جس کے شرکاء کے بدن تو ایک دوسرے سے متصل ہو لیکن دلوں میں افتراق اور ایک دوسرے سے بدگمان ہو،
اور اس نعمت پر حسد کرتے ہوں کہ جو خدا نے انہیں عطا کی ہے، خصوصاً اگر یہ بات امام و معموم کے درمیان ہو، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی جماعت میں نور و صفا ہوگا اور خدا کے نزدیک اس جماعت کی قدر و قیمت ہوگی، کیونکہ بہترین عبادت وہ ہے جو دلوں پر مثبت اثر کرے اور انہیں نورانی کر دے۔ بحوالہ ترجمہ و شرح رسالۃ الحقوق، سپہری، صفحہ نمبر 153 تا 155۔ نماز جماعت کا ثواب۔ ابو سعید خدری نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، نماز عصر کے بعد جبریل 1000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا آپ پر سلام بھیجتا ہے اور آپ کے لیے 2 تحفے بھیجے ہیں جو کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، جبریل وہ 2 تحفے کیا ہیں؟ پہلا 3 رکعت نماز وتر اور دوسرا 5 وقت کی نمازوں کو باجماعت پڑھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے دریافت کیا، نماز جماعت میں میری امت کے لیے کیا ثواب ہے؟ جبریل نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب جماعت میں 2 آدمی ہوں گے تو ہر رکعت کا ثواب 150 رکعت کے برابر لکھا جائے گا۔ اگر 3 آدمی ہوں گے تو خدا ہر رکعت کا ثواب 250 رکعت کے برابر لکھے گا، اور اگر جماعت میں 4 آدمی ہوں گے تو خدا ہر رکعت کے لیے 1200 رکعت نماز کا ثواب لکھے گا، اور اگر جماعت میں 5 آدمی ہوں گے تو ہر رکعت کے لیے 1300 رکعت کا ثواب لکھا جائے گا، اور اگر جماعت میں 6 آدمی ہوں گے تو ہر رکعت کے عوض 2400 نمازوں کا ثواب لکھا جائے گا، اور جب جماعت میں 7 آدمی ہوتے ہیں تو ہر رکعت کے عوض 2800 نمازوں کا ثواب لکھا جائے گا، اور جب نماز جماعت میں 8 آدمی ہوتے ہیں تو ہر رکعت کے عوض 9600 نمازوں کا ثواب لکھا جائے گا، اور جب جماعت میں 9 آدمی ہوتے ہیں تو ہر رکعت کے عوض 19000 نمازوں کا ثواب لکھا جائے گا، اور اگر جماعت میں 10 سے زیادہ ہو جائیں تو اگر زمین و آسمان کے سارے دریا روشنائی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں اور جن و انس اور فرشتے لکھیں تو اس کی 1 رکعت کا ثواب نہیں لکھ سکیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تکبیر مؤمن امام جماعت کے ساتھ کہتا ہے وہ اس کے لیے 70000 مستحبی حج و عمرہ سے بہتر ہوتی ہے۔ بحوالہ شرح رسالۃ الحقوق کا پانچی، جلد 2، صفحہ نمبر 144 اور 145۔ دوسری روایت میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے راوی نے عرض کیا، کیا 2 آدمیوں کے ساتھ بھی جماعت ہو جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، دوسرے آدمی کو امام جماعت کے دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے۔ دوسری حدیث جہنی کی ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں صحرا میں زندگی بسر کرتا ہوں، اذان کے بعد میں عورتوں، بچوں اور نوکروں کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، کیا یہ نماز جماعت ہے؟ فرمایا ہاں۔ ان حدیث کے ہوتے ہوئے شیعہ نے امیر المومنین علیہ السلام نماز جماعت کے ثواب کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ اگر چھوڑتے ہیں تو کیا یہ بدترین خسارہ و گھاٹا نہیں ہے؟ امام جماعت سے متعلق کچھ داستانیں۔ قپانچی نے شرح رسالۃ الحقوق میں نوارد ائمہ الجماعت کے عنوان سے کچھ طنز آمیز داستانیں لکھی ہیں۔ شرح رسالۃ الحقوق صفحہ نمبر 147 اور 148 میں درج ہے۔ پہلا کہ ایک دیہاتی پہلی صف میں امام جماعت کے پیچھے کھڑا تھا، اس کا نام مجرم تھا۔ امام جماعت نے آیا علم کہ جس میں یہ لفظ ذکر کیا گیا کہ ہم ان کے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم نے دوسروں کو ان سے ملحق کر دیا۔ وہ دیہاتی پہلی صف چھوڑ کر تیسری صف میں شامل ہو گیا۔ امام جماعت نے آیہ کذالک نفعل بالمجرمین، یعنی ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اس دیہاتی نے کہا، خدا کی قسم اس سے تمہاری مراد میں ہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے جوتے اٹھائے اور مسجد سے نکل گیا۔ ابراہیم، موسیٰ اور حاج احمد 3 بھائی تھے۔ تینوں نے مل کر ایک مسجد بنایا اور اس میں ایک امام جماعت رکھا۔ اس کی تنخواہ وغیرہ کا انتظام بھی تینوں ہی کرتے تھے۔ ایک دن امام جماعت نے یہ آیت پڑھی، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ نماز ختم ہونے کے بعد حاج احمد نے امام جماعت سے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ مسجد ہم تینوں نے بنائی ہے اور اس کے اخراجات بھی ہم تینوں ہی برداشت کرتے ہیں؟ امام جماعت نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ حاج احمد نے کہا، تو پھر نماز میں تم ان دونوں کے نام لیتے ہو اور میرا نام کیوں بھول جاتے ہو؟
امام جماعت نے کہا یہ قرآن ہے، اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ حاج احمد نے کہا یہ کیوں نہیں کہتے کہ مجھے ان دونوں سے محبت ہے، اگر آئندہ نماز میں میرا نام نہ لیا تو لاٹھی سے خبر لوں گا۔ دوسری نماز میں امام جماعت نے صحف ابراہیم و موسیٰ و حاج احمد پڑھا۔ نماز کے بعد معمومین نے کہا آپ نے قرآن میں حاج احمد کا نام کہاں سے بڑھا دیا؟ اس نے کہا لاٹھی سے بچنے کی خاطر میں نے احمد کے نام کا اضافہ کر دیا۔ تیسرا واقعہ لکھا ہے کہ امام جماعت نے ایک بالٹی خریدی، حالت نماز میں اس کو سامنے رکھنے میں شرم محسوس ہوئی، لہذا اس نے اسے پیچھے رکھ دیا۔ رکوع میں گئے تو وہ بالٹی اسے یاد آئی، اس نے سوچا کہ شاید چور بالٹی چرا کر لے گیا، تو اس نے سر اٹھایا، کہنا چاہتا تھا کہ ربنا لک الحمد، لیکن اس کی بجائے اس نے کہا کہ ربنا لک السطل۔ کسی معمون نے کہا ڈرو نہیں، بالٹی تمہارے پیچھے رکھی ہے۔ چوتھا واقعہ ایک شخص امام جماعت کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا تھا، امام جماعت سورہ حمد بھول گیا، اس کے بدن میں لرزہ پیدا ہو گیا، اس نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک آدمی نے کہا شیطان کی کیا خطا ہے، تم نماز بھول گئے ہو۔ اس کے بعد ہے ہم نشین کا حق۔ حق الجلیس وحق جلیسک ان تلین له جانبک وتنصفه في مجارات اللفظ ولا تقوم من مجلسك الا باذنه ومن تجلس الا اليه يجوز له القيام عنك بغير اذنك ومن تجلس اليه يجوز له القيام عنك بغير اذنك وتنسى زلاته وتحفظ خيراته ولا تسمعه الا خيرا ولا قوة الا باللہ۔ ہم نشین کا حق یہ کہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرو، اسے خوش آمدید کہو اور اسے گفتگو کے دوران انصاف سے کام لو، اس سے یک بیک توجہ نہ ہٹاؤ اور اس سے گفتگو میں تمہارا مقصد اسے سمجھانا ہو۔ اگر اس ہم نشینی میں تم نے پہل کی اور اس کے ہم نشین بنے ہو تو تمہیں اختیار یہ ہے کہ جس وقت چاہو اٹھو، لیکن اگر اس نے تم سے ہم نشینی کا آغاز کیا ہے تو اختیار اس کو ہے، مگر یہ کہ تم اس سے اجازت حاصل کرو، خدا کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ مکارم الاخلاق میں یہ جملہ دوسری طرح ہے کہ اس کی لغزشوں کو بھلا دو، اس کی نیکیوں کو یاد رکھو اور اس کی نیکی کے علاوہ کوئی بات نہ سنو۔ بنابراین ہم نشین کا حق یہ ہے کہ اس سے نرمی سے ملاقات کی جائے اور گفتگو کے دوران اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، گفتگو کا مقصد اسے سمجھانا ہو اور اس کی ہم نشینی کی رعایت کی جائے۔ اگر اس کے پاس جائے تو اس کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ اٹھے، اور اگر وہ آئے تو اس کے پاس بیٹھے اور اس کی اجازت کے بغیر اسے چھوڑ کر نہ جائے، اس کی لغزش سے چشم پوشی کرے اور اس کے نیک کاموں کو مد نظر رکھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس رسالے میں حق کے ہم نشین یعنی حق صاحب اور حق خلیط کو بیان فرمایا ہے۔ ممکن ہے تینوں لفظ ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہوئے ہیں، لیکن ان میں کچھ فرق بھی ہے جس کو ہم بیان کریں گے۔ انسان مدنت طبع ہے۔ یہاں ہم نشین سے مراد وہ شخص ہے جو ایک جلسے میں کسی کے ساتھ ایک جگہ بیٹھا ہو یا ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں۔ بہرحال ہم نشینی کے عنوان کے صادق آنے سے کا دوسرے پر حق ہو جاتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ہر انسان کو ہم نشین، رفیق اور دوست کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایک ساتھ زندگی گزارنا انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ انسان کو تنہائی میں کوفت ہوتی ہے، وہ خود کو بیگانہ محسوس کرتا ہے، اس کے برخلاف وہ اچھے ہم نشین اور دوست کے ساتھ مسرت اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ انسان کی شخصیت میں دوست کا کردار۔ کسی بھی انسان کے دوست کا اس کی شخصیت اور اس کے دنیاوی و اخروی امور میں بڑا کردار ہوتا ہے، وہ اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر منفی یا مثبت اثر ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر آدمی کی شخصیت کا معیار اس کے دوست کی شخصیت کو قرار دیا اور فرمایا المرء علی دین خلیلہ وقرینہ، شافی جلد 1 صفحہ نمبر 192، کہ ہر شخص اپنے دوست و ہم نشین کے دین پر ہوتا ہے، اور جس شخص کا کوئی دوست نہیں ہوتا وہ بڑی مصیبت سے دوچار ہے۔ حضرت علی علیہ السلام شرح غرر و درر جلد 5 صفحہ نمبر 472 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے اس بھائی کو گنوا دیا کہ جس کو وہ خدا کے لیے دوست رکھتا تھا، اس نے اپنے بدن کے عظیم عضو کو گنوا دیا ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ انسان کی زندگی میں دوست اہم کردار ادا کرتا ہے، لہذا دوست و ہم نشین کے انتخاب میں بہت زیادہ غور و فکر سے کام لینا چاہیے تاکہ دوستی میں دوام و استحکام پیدا ہو۔ شائستہ دوست کے انتخاب کا طریقہ۔ دوست کے انتخاب کے سلسلے میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحہ نمبر 383،
جو تمہارے اوپر 3 بار غضبناک اور اس کے باوجود تمہارے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہے تو اسے دوست بنا لو۔ پائیدار اور ناپائیدار دوست۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شرح غرر و درر جلد 5 صفحہ نمبر 397 اور 98 کہ جو شخص صحیح آزمائش و تجربے کے بعد کسی سے دوستی کرتا ہے اس کی دوستی پائیدار اور اس کی محبت استوار ہوتی ہے۔ اس طرح آپ علیہ السلام ہی کا ارشاد ہے بحار الانوار 72 نمبر جلد اور صفحہ نمبر 191 کہ جو شخص آزمائے بغیر کسی سے دوستی کرتا ہے وہ شریر لوگوں کی رفاقت قبول کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ برے لوگوں کی رفاقت کا اثر۔ حضرت عبدالعظیم حسنی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے انہوں نے اپنے آبا سے روایت کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا شریر لوگوں کی ہم نشینی نیک افراد سے بدظنی کا باعث ہوتی ہے۔ شرح غرر و درر جلد 5 صفحہ نمبر 397 اور 98۔ امام صادق علیہ السلام اپنے آبا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی ہم نشینی دل کو مردہ بنا دیتی ہے، پست اور فرمایا لوگوں کی ہم نشینی عورتوں سے گفتگو اور مالداروں کی ہم نشینی۔ مذکور 2 حدیثوں میں جن لوگوں کی ہم نشینی اس لیے منع کیا گیا کہ ان کی ہم نشینی دلوں کو مردہ بنا دیتی ہے، ان میں سے ایک تکبر کرنے والے مالدار ہیں۔ دوسری حدیث میں امام باقر علیہ السلام نے مالدار کی ہم نشینی کے بارے میں ارشاد فرمایا شرح غرر و درر صفحہ نمبر 194 اور 95 کہ شخص ثروت مندوں کی ہم نشینی اختیار نہ کر، کیونکہ اس کا غلط اثر جو کسی شخص پر ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ جس نعمت کو اپنے وجود میں محسوس کرتا ہے اسے بھلا دیتا ہے اور اس کی نعمت و ثروت پر نظر جما دیتا ہے اور اپنی نعمت سے غافل ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردوں کی ہم نشینی اختیار نہ کرو۔ عرض کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مردہ کون ہے؟ فرمایا ہر فضول خرچ مالدار جو خدا سے غافل ہے، وہ دنیا کی مادی زندگی میں گم ہے، اس کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے، اس کا دل مردہ ہے، اس میں حیات کی رمق نہیں ہے، اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردہ قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے مردوں کی ہم نشینی اختیار کرنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رفاقت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صفات الشیعہ میں امام باقر علیہ السلام سے اور آپ نے اپنے آبا سے روایت کی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا شرح غرر و درر جلد 5 صفحہ 194 اور 95 کہ شریر لوگوں کی ہم نشینی نیک افراد سے بدظنی کا باعث ہوتی ہے اور نیک لوگوں کی ہم نشینی سے شریر بھی نیکوں سے ملحق ہو جاتے ہیں اور نیکوں کا بدکاروں کے پاس بیٹھنا انہیں بدکاروں سے ملحق کر دیتا ہے۔ پھر جس کا معاملہ تم پر واضح نہ ہو، جس کے دین کو تم نہ پہچانتے ہو، تو اس کے ساتھیوں ہم نشین کو دیکھ لو، اگر وہ دین خدا کے پابند ہوں تو وہ بھی دین خدا پر ہیں، اور اگر وہ دین خدا پر نہ ہو تو اس کو بھی دین سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ کافر سے دوستی نہیں کرے گا اور نہ کسی بدکار کا ہم نشین بنے گا، کیونکہ جو کسی کافر سے دوستی کرے اور کسی بدکار کے ساتھ رہے گا وہ بھی کافر و بدکار ہے۔ ان کی ہم نشینی اختیار کرو۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بچوں سے ارشاد فرمایا کہ دین و معرفت رکھنے والے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرو، اور اگر ایسے افراد نہ ملے تو تنہا رہ لینا کہ اس طرح محفوظ رہو گے، اور اگر لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست رکھنے پر مجبور ہو جاؤ تو اہل مروت کی رفاقت اختیار کرنا کہ وہ اپنی بزم میں بدگوئی و فحاشی کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد کہ جو شک کرنے والوں کے پاس بیٹھے گا وہ بھی شکی ہو جائے گا۔ گزشتہ حوالہ صفحہ نمبر 197۔ علماء کی ہم نشینی۔ اثنی عشریہ میں صفحہ نمبر 202 میں ارشاد ہوا کہ عالم کی ہم نشینی اختیار کرو، وہ تمہیں 5 چیزوں سے ہٹا کر 5 چیزوں کی طرف بلائے گا۔ نمبر 1 شک سے یقین کی طرف، نمبر 2 ریا سے خلوص کی طرف، نمبر 3 دنیا کی دلچسپی سے زہد اور اس سے بے رغبتی کی طرف، نمبر 4 تکبر سے انکساری کی طرف، اور نمبر 5 عداوت سے محبت کی طرف۔
اس حدیث سے علماء کی ملاقات اور انسان کی روح پر اس کا اثر واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو علماء کے پاس نشست و برخاست کی ترغیب کی ہے۔ عقل مند دوست کا کردار۔ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ سچے دوستوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ دوست جو غذا و خوراک کی مانند ہیں کہ ان کی ضروریات زندگی میں ہر وقت ہوتی ہیں، یہ عقل مند دوست ہے۔ نمبر 2 وہ دوست جو بیماری کی مانند ہیں، ان سے نقصان ہی پہنچتا ہے، یہ بے وقوف و احمق دوست ہیں۔ نمبر 3 وہ دوست جو شفا بخش دوائی کی مانند ہیں، یہ نہایت ہی عقل مند دوست ہیں۔ تحف العقول صفحہ نمبر 239۔ معتصم ایک وزیر کا مہمان۔ فضل بن مروان معتصم کا وزیر تھا۔ وہ اپنی لیاقت و تجربہ کاری اور ذہانت کی وجہ سے تمام وزیروں پر فوقیت لے گیا۔ خلیفہ کی نگاہ میں اس کی بڑی قدر تھی۔ فضل نے لوگوں پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس کی خلیفہ کی نظر میں بڑی وقت ہے، ایک روز عصرانہ پر خلیفہ کی دعوت کے اہتمام میں فضل نے اپنے محل میں قیمتی قالین بچھائے، رنگ برنگ پھولوں کے گلدستے سجائے، سونے چاندی کے برتن فراہم کیے، ایک سے ایک شیریں پھل مہیا کیا۔ جب خلیفہ اس کے محل میں داخل ہوا تو اس کو بھی رشک ہوا اور وہ یہ بہانہ بنا کر واپس چلا گیا کہ میرے دل میں درد ہو رہا ہے۔ اس حادثے کے رونما ہونے سے وزیر کی پریشانی بڑھ گئی اور وہ سمجھ گیا کہ ان چیزوں کا الٹا اثر ہوا ہے۔ وہ اس کی تلافی کی تدبیر کرنے لگا۔ اس نے یہ صورتحال اپنے سمیمی اور ذہین و ہوشیار دوست ابراہیم موصلی سے بیان کیا، جو کہ اس دعوت میں مدعو تھا۔ ابراہیم نے لمحہ بھر کے لیے غور کیا اور پھر وزیر سے کہا، تم خلیفہ کا ساتھ نہ چھوڑو بلکہ بدرقہ کے بطور ان کے ساتھ جاؤ، دربار میں جاؤ اور میرے خط کا انتظار کرو، اور جب میرا خط پہنچے تو اسے خلیفہ کے سامنے پڑھنا۔ وہ اپنے دوست کے مشورے کے مطابق خلیفہ کے بدرقہ میں چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد اسے ایک خط دیا گیا۔ خط میں لکھا تھا کہ قالینوں اور آرائش کرنے والے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں خلیفہ صاحب کی آمد و تشریف آوری کا پروگرام ختم ہو چکا، اب ہم اپنا اپنا سامان لے جائیں۔ معتصم نے معلوم کیا کیسا خط ہے، کیا لکھا ہے۔ وزیر نے خط کا مضمون معتصم کو سنا دیا۔ خلیفہ کی بدگمانی ختم ہو گئی اور اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ سامان تو عاریتاً لیا تھا۔ مختصر یہ کہ عقل مند دوست نے اپنے دوست کو مصیبت میں مبتلا ہونے سے بچا لیا۔ اچھے دوست کی صفات۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، دوستی کے کچھ حدود ہیں، بس جس میں وہ حدود اور صفات نہ پائے جاتے ہیں اسے دوست نہ سمجھو، اور وہ صفات و معیار یہ ہیں: اول یہ کہ تمہارے بارے میں اس کا ظاہر و باطن ایک ہو، دوسرے وہ تمہاری نیت کو تمہاری زینت کو اپنی زینت اور تمہاری برائی کو اپنی برائی سمجھتا ہو، تیسرے یہ کہ مال دنیا اور اس کی آرائش اسے تمہارے بارے میں منقلب نہ کرے، چوتھے یہ کہ وہ جو کچھ اس کے اختیار میں ہے وہ اس سے تمہیں محروم نہ کرے، پانچویں یہ کہ وہ تمہیں حوادث کے حوالے نہ کرے۔ یہ ہیں اچھے رفیق و دوست کے صفات۔ اگر ان صفات کا حامل کوئی انسان مل جائے تو اس سے ضرور دوستی کرنا چاہیے۔ حمان صفحہ نمبر 343 بنقل از عماری صدوق صفحہ نمبر 397۔ انبیاء تہیدست یا پاک دل لوگوں کی ہم نشینی۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوا کہ ان لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرو جو صبح اور عصر کے وقت اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اسی کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں، اور دنیا کی سج دھج کی بنا پر ان لوگوں سے آنکھیں نہ پھراؤ اور ان لوگوں کی اطاعت نہ کرو جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل بنا دیا ہے، جو اپنے نفسوں کی پیروی کرتے ہیں، جن کے کام میں شدت پائی جاتی ہے۔ اس آیت سے ہم عظیم شریف لوگوں کے معیار سے واقف ہوتے ہیں۔ اس آیت کے شان و نزول کے بارے میں یہ بیان ہوا کہ کچھ ثروت مند مستکبرین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سلمان، ابو ذر، صہیب اور خباب وغیرہ جیسے مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صدر محفل میں تشریف فرما ہیں، اور یہ لوگ کہ جن کی بدبو ہمارے مشام میں چڑھی جاتی ہے اور موٹے و سخت لباس پہنے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تو ہم آپ کے قریب آ جائیں اور آپ کی بزم میں شریک ہوں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اے رسول، ان کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آنا، آپ تو انہی کو اپنے پاس بٹھائیے جو صرف خدا کی رضا کے طلبگار ہیں، اور ان لوگوں کی اطاعت نہ کیجیے کہ جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل بنا رکھا ہے۔ تفسیر نمونہ جلد 12 صفحہ نمبر 4 سے 14۔
مذکورہ آیت طبقانی اور امتیازی فکر کو کچل دیتی اور مالدار و غریب لوگوں کے درمیان ارتباط پیدا کرتی ہے۔ اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ حوث پرستی اور خدا سے غفلت کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ جو لوگ حوث پرستی اور خدا سے جو لوگ حوث پرست ہیں وہ خدا سے غافل ہے، اور جو خدا سے غافل انہیں اپنے پاس نہ بٹھاؤ بلکہ ان لوگوں کو اپنے پاس بٹھاؤ جو صبح و شام خدا کو پکارتے ہیں۔ جس طرح خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، خداوند متعال نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی بزم میں متقی اور شریف لوگوں کو جگہ دیجیے اور ان کا احترام کیجیے۔ اسی طرح اس بیان میں امام زین العابدین علیہ السلام نے ہم نشین کے حق کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان سے ادب کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیے اور ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا چاہیے، اور رخصت کرتے وقت بھی ان کے احترام کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمسائے کا حق، حق الجار وحق جارك حفظه غائبا وإكرامه شاهدا ونصرته إذا كان مظلوما ولا تتبع له عورة فإن علمت عليه سوءا سترته عليه وإن علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه ولا تسلمه عند شدائده وتقبل عثراته وتغفر ذنبه وتعاشره معاشرة كريمة ولا تدخر حلمك عنه إذا جهل عليك ولا تخرج أن تكون سلما له ترد عنه لسان الشتيمة وتبطل فيه كيد حامل النصيحة ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ ہمسائے کا حق یہ ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرو، اور اس کی موجودگی میں اس کا احترام کرو، اور ہر حال میں اس کی مدد و معاونت کرو۔ اس کے راز کی ٹوہ میں نہ رہو اور اس کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہو۔ پھر اگر نہ چاہتے ہوئے بھی آسانی سے تمہیں اس کی کوئی کمزوری معلوم ہو جائے تو تم اس کے لیے محکم و مضبوط قلعہ اور ایسا ضخیم و دبیز پردہ بن جاؤ کہ اگر اسے نیزوں سے بھی تلاش کیا جائے تو بھی اس کا سراغ نہ ملے، کیونکہ وہ پیچیدہ اور مستور ہے۔ اور اس کے خلاف باتوں پر کان نہ دھرو کہ اس کو خبر تک نہ ہو، اور اسے سختیوں اور مشکلات میں چھوڑ کر الگ نہ ہو جاؤ۔ اور جب اس کے پاس کوئی نعمت دیکھو تو اس پر حسد نہ کرو، اس کی لغزشوں سے درگزر، اس کے گناہوں سے چشم پوشی کرو، اور اگر وہ تمہارے بارے میں جہالت کر بیٹھے تو تم اسے برداشت کرو اور اس کے ساتھ مسالمت و صلح آمیز برتاؤ کرو۔ اس پر سب و شتم نہ کرو، اور اگر کسی ناصح نے اسے دھوکہ دیا ہے تو تم اس کا سدجواب کرو، اس کے ساتھ شریف کی طرح بسر کرو، اور جان لو کہ خدا کی قدرت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ جار کے معنی اور اس کا محل استعمال۔ جار ہمسائے کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ نساء میں یہ لفظ نزدیک اور دور کے ہمسائے کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے پڑوس میں ہیں۔ قرآن مجید میں قطع متجاورات، یہ ایک دوسرے سے نزدیک ٹکڑے ہیں۔ پھر قرآن مجید میں پناہ لینے والے کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 6 میں ارشاد رب العزت ہے کہ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی پناہ طلب کرے تو اسے امان دو۔ اجارہ اور استجارہ جار سے مشتق ہے، جو امان و ہمسایہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، گویا ہمسایہ ہمسائے کی امان میں ہے۔ راغب لکھتے ہیں چونکہ ہمسائے کا حق عقلی اور شرعی لحاظ سے عظیم ہے، لہذا جس کا حق عظیم ہے یا جو دوسرے کے حق کو عظیم سمجھتا ہے اسے جار کہتے ہیں۔ مثلا سورہ انفال کی آیت نمبر 48 میں ارشاد ہوا کہ یعنی میں تمہارے لیے پناہ گاہ ہوں اور تمہارے حق کو عظیم سمجھتا ہوں۔ خدا نے عظیم اور دور کے ہمسائے کی تصریح کی ہے۔ آپ دیکھنا یہ کہ اس سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے، اور اس آیت میں خداوند متعال نے اپنے لیے یہ لفظ جار استعمال کیا۔ قرآن مجید میں ہمسائے کے حقوق۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں ارشاد رب العزت ہوا کہ اور یہ آیت اسلامی حقوق کو بیان کرتی ہے، خواہ وہ خدا کا حق ہو یا بندوں کا۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاشرے کے آداب کو بیان کرتی ہے۔ کلی طور پر آیت سے 10 احکام سمجھ میں آتے ہیں، ان میں سے ایک ہمسایہ بھی ہے، اور فرمایا کہ والجار ذی القربی یعنی قریبی ہمسائے۔ ارشاد ہوا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار
قریبی ہمسائے کے کیا معنی ہیں؟ اس سلسلے میں مفسرین نے مختلف احتمال دیے۔ بعض نے کہا کہ وہ ہمسائے مراد ہیں جو عزیز و رشتہ دار بھی ہیں، لیکن یہ معنی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کے پہلے جملوں میں عزیزوں کے حقوق کی طرف اشارہ ہوا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہمسائے ہیں جن کے مکان نزدیک ہیں۔ نزدیک والے ہمسایوں کے حقوق زیادہ ہیں، یا وہ ہمسائے مراد ہیں جو دین و مذہب کے اعتبار سے انسان سے زیادہ قریب ہیں۔ اور والجار ذی القربہ سے اگلا لفظ استعمال ہوا جس کے معنی ہے کہ دور کے ہمسائے۔ یہاں بھی مکان کی دوری مراد ہے، کیونکہ حدیث کی روح سے گھر کے چاروں طرف کے 40 گھروں تک ہمسایہ شمار ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں وارد ہونے والی احادیث کی طرف ہم بعد میں اشارہ کریں گے۔ لفظ ہمسایہ کا مفہوم محدود ہے، جو نزدیک کے ہمسایہ ہی کو سمجھا جاتا ہے، لہذا اسلام کی روح سے اس کے مفہوم کی وسعت کے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ دور کے ہمسایوں کے ناموں کی تصریح کی جائے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ دور کے ہمسایوں سے غیر مسلم مراد ہو، کیونکہ ہمسائے کا حق صرف مسلمان ہمسایوں ہی میں منحصر نہیں ہے بلکہ غیر مسلم کو بھی شامل ہے۔ ہاں، جو مسلمانوں سے برسر جنگ ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ تفسیر نمونہ جلد 3 صفحہ نمبر 380 اور 81۔ یہ تھا نزدیک و دور کے ہمسائے کے بارے میں قرآن کا نظریہ۔ اب ہم اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہونے والی احادیث کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ہمسائے کے حقوق حدیث کی روشنی میں۔ ہمسائے کے حق، اس کے احترام اور اس کی انسان کی زندگی کے امن و امان میں جو ہمسائے کا کردار ہوتا ہے، اس کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ نمبر 79 میں ارشاد گرامی قد ہے کہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ اس لیے بند کرتا ہے کہ اسے ہمسائے سے اپنے اہل و مال کا خوف ہوتا ہے تو اس کا ہمسایہ مومن نہیں ہے۔ عرض کیا گیا ہے اللہ کے رسول، ہمسائے کا ہمسائے پر کیا حق ہے؟ فرمایا اس پر اس کا معمولی حق یہ ہے کہ اگر وہ قرض مانگے تو اسے قرض دے، اگر مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرے، اور اگر کوئی چیز عاریتاً طلب کرے تو عاریتاً دے دے، اور اگر اسے عطا و بخشش کی ضرورت ہو تو اسے عطا و بخشش سے نوازے، اگر وہ دعوت کرے تو اس کی قبول کرے، اگر وہ مریض ہو اس کی عیادت کرے، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اگر اسے کوئی اچھی چیز نصیب ہو تو خوشی منائے، اس پر حسد نہ کرے، اور اگر اسے کوئی صدمہ پہنچے تو اس پر غم منائے، اس کے گھر سے اونچا گھر نہ بنائے کہ جس سے اس کے گھر کا حصہ نظر آئے، اسے تکلیف ہو، اور اس کے گھر کی کھڑکیوں کو بند نہ کرے تاکہ اس کے گھر میں صاف ستھری ہوا جائے۔ اگر کوئی چیز خرید کر اپنے گھر ہدیہ کے طور پر لے جائے تو اس میں سے اسے بھی ہدیہ کر دے، بشرط یہ کہ اسے معلوم ہو کہ اس کے پاس نہیں ہے، یا اس چیز کو چھپا کر اپنے گھر لے جائے کہ جس سے ہمسایہ اور اس کے بچے اسے نہ دیکھیں۔ پھر فرمایا جو میں تم سے بیان کر رہا ہوں اسے خوب اچھی طرح کان کھول کر سن لو۔ ہمسائے کا حق وہی معدود ہے، چند افراد ادا کرتے ہیں جن پر خدا نے رحم کیا ہے۔ خدا نے ہمسائے کے بارے میں مجھے اتنی تاکید کی گئی کہ میں یہ سوچنے لگا کہ ہمسایہ انسان کے وارثوں میں سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جامع بیان میں 3 اہم نکات ہیں۔ پہلا نکتہ، ہمسائے کی ثروت و عزت کا تحفظ ہے۔ اصولی طور پر انسان کا گھر اس کے لیے امن و چین کا مرکز ہے۔ اگر یہاں یہ بھی بے امان ہو جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ محفوظ ترین جگہ سے محروم ہو گیا، اور یہ ہر فرد بشر کا حق ہے کہ اس کو برباد نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا طرز زندگی ایسا ہے کہ جس سے اس کے ہمسائے کو خطرہ لاحق ہے تو وہ سچے مومنوں کی فہرست سے خارج ہو گیا۔ کسی نے دریافت کیا کہ ہمسائے کا ہمسائے پر کیا حق ہے تو آپ نے حقوق بیان فرمائے۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکتہ یہ بیان فرمایا کہ اتنا اونچا گھر نہ بناؤ کہ جس سے اس کے گھر کی بے پردگی ہوتی ہو۔ واضح رہے کہ جس زمانہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی حیثیت سے آئے تھے اس زمانے میں اونچی اونچی عمارتیں نہیں بنتی تھیں، کم از کم حجاز اور مکہ میں ایسے مکانات نہیں تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستورات اور ان کا دین ہر جگہ اور ہر زمانے کے لیے تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہمسائے کے گھر کو اتنا بلند اور اونچا نہیں ہونا چاہیے جس سے دوسرے کے گھر کا صحن وغیرہ نظر آئے۔ اسلام کے دستورات کی جامعیت کا ایک راز اور دین مبین کی حقانیت کی سند ہے۔ آج کا معاشرہ جن مشکلات سے دوچار ہے ان میں سے ایک رہائش و زندگی بسر کرنے کے لیے محفوظ جگہ کی تلاش بھی ہے۔ اس مشکل سے ہمارا ملک ہی نہیں بلکہ دنیا کے اکثر ممالک دوچار ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لا ینحل ہے، یا اس کا حل تلاش کرنا بہت دشوار ہے۔ مغربی تہذیب نے کئی منزلہ کالونیاں تعمیر کرائی اور اس کے برے نتائج بھی بھگتے
افسوس یہ کہ ہمارے ملک میں بھی اس کا رواج ہو گیا اور اس کے بھیانک نتائج پر توجہ نہیں ہے۔ حدیث کے آخر میں تیسرا نقطہ یہ بیان ہوا کہ جو شخص اپنے بچوں کے لیے چیز خریدے، اگر وہ ہمسائے کے پاس نہ ہو تو اس کے لیے بھی خریدے یا اسی میں سے کچھ حصہ اسے دے دے، خصوصاً ان چھوٹے بچوں کو دے دے جو وہاں موجود ہوں، اور اگر نہیں دینا چاہتا تو اسے چھپا کر گھر لے جائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح کی ہے۔ یہ ایک ایسا نفسیاتی مسئلہ ہے کہ جس کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حق میں رعایت کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آگے ہمسائے کو آزردہ کرنا حرام ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ نمبر 78 اور 79 میں ایک روایت درج ہے کہ آپ نے فرمایا، ملعون ہے وہ شخص جو اپنے ہمسائے کو ستائے، اس کے برخلاف ہمسائے کو خشک کرنا گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ دوسری روایت مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ نمبر 78 اور 79 میں قطب راوندی نے لب اللباب میں روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا سے رحلت کرے اور اس سے اس کے 3 ہمسائے راضی ہوں تو اسے بخش دیا جائے گا۔ گزشتہ حوالے کے ساتھ ایک اور روایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو نہ ستائے۔ اور اسی گزشتہ حوالے کے ہی مد نظر آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے کہ ہمسائے کے لیے ایسے محترم ہے جیسے اس کے لیے اس کی ماں محترم ہے۔ ہمسائے سے شکایت۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے، ہمان میں درج ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ہمسائے کی شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، وہ دوبارہ آپ کے سامنے آ گیا۔ رسول نے علی علیہ السلام، سلمان اور مقداد سے فرمایا، جاؤ اور کہہ دو کہ جو شخص اپنے ہمسائے کو اذیت دیتا ہے اس پر خدا اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ ہمسائے کے ساتھ نیک برتاؤ۔ مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 78 اور 79 میں ہی درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمسائے کے ساتھ نیکی کرنا رزق میں اضافے کا اور شہروں کی آبادی کا سبب ہے۔ مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ نمبر 80 میں ارشاد ہوا کہ فقہ الرضا میں امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جو تمہارا ہمسایہ اس کے ساتھ اچھی ہمسائیگی کا مظاہرہ کرو، کیونکہ خداوند عالم ہمسائے کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، خداوند عالم نے ہمسائے کے بارے میں مجھے اتنی تاکید کی ہے کہ میں یہ سوچنے لگا وہ میری میراث بھی پائے گا۔ ہمسائے کی خبر رکھو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزشتہ حوالے کے ساتھ منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو شکم سیر ہو، اس کے چواروں پڑوس میں اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ دوسری جگہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص میرے اوپر ایمان نہیں لایا جو شکم سیری کے ساتھ رات بسر کرے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو، اور وہ شخص میرے اوپر ایمان نہیں لایا جس نے لباس پہنے ہوئے رات بسر کی اور اس کا ہمسایہ برہنہ ہو۔ مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ نمبر 80۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے مقرر کردہ حاکم عثمان بن حنیف کے نام یا حنیف کے نام ایک خط میں تحریر فرمایا، گزشتہ حوالے میں درج ہے کہ کیا میں اس حال میں زندگی بسر کروں کہ میرا شکم پر ہو اور میرے اطراف میں بھوکے پیٹ اور پیاسے دل موجود ہوں۔ برا ہمسایہ۔ گزشتہ حوالے میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، میں اس برے ہمسائے سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ جس کے جوار میں گھر ہو، اس کی دونوں آنکھ تمہیں دیکھتی ہوں اور اس کا دل تمہارے چکر میں رہتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی نیکی اور فائدہ پہنچتا ہے تو اسے اس کی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف اور نقصان پہنچتا ہے تو اسے اس کی مسرت ہوتی ہے۔ خریدنے سے پہلے ہمسائے کی تحقیق۔ گزشتہ حوالے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر خریدنے سے پہلے اپنے ہمسایوں کی تحقیق کر لو اور سفر پر جانے سے قبل کوئی ہم سفر تلاش کر لو۔ ہمسائیگی کی حد۔ مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ نمبر 80 میں درج ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مسجد کا حریم 40 گھروں تک
اور ہمسائے کی حد بھی چاروں طرف 40 گھروں تک ہے۔ ہمسائے کے حق کے سلسلے میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر چاروں طرف 40 گھروں تک تمہارا ہمسایہ ہے، تمہیں ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ صلح و صفائی کی زندگی بسر کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں خدا ہی سے توفیق طلب کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمسائے کے حقوق ختم ہوئے اور ہمارا یہ درس بھی اختتام کو پہنچا۔